لطف آتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھ لیں, لیکن میں اس کو بتاؤں گا پھر اس کا صحیح مطلب بھی بتاؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جائیں, سارے کے سارے انسان اللہ کے فرما بردار بن جائیں, کوئی گناہ کبھی کسی سے ہو ہی نہیں, سارے تہجد گزار نیک پرہیزگار, کبھی ذرا سا بھی کوئی جرم ہی نہیں ہوتا, اتنے نیک نیٹ کلین لوگ دنیا میں وجود میں آ جائیں, اللہ سب کو ختم کر دے گا. کیا کرے گا اللہ؟ صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا. ایسی قوم پیدا کریں گے جن سے کبھی گناہ بھی ہوتا ہو, پھر وہ توبہ کریں اور اللہ انہیں معاف کرے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کیا کرے؟ انہیں معاف کرے, کیونکہ وہ سزا کا مستحق تھا, مگر جب اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو پھر اللہ کو معاف کرنے میں مزہ آئے گا کہ یہ مستحق تو تھا, جرم اس کی سزا بنتی ہے, لیکن مجھے اپنی رحمت کے اظہار میں مزہ آتا ہے, لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گناہوں سے بچ رہا ہے تو گناہ کرنا شروع کر دے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا, کیونکہ ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کبھی اس سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی نہیں. ایک تمثیل ہے, مثال ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تعلیق بالمحال, یعنی محال چیزوں کے ساتھ کسی بات کو سمجھانے کے لیے جوڑ دینا. جیسے میں یہ کہوں کہ بھئی میں یہ کام اس صورت میں کروں گا کہ سورج مغرب سے نکل جائے, تو مطلب کیا ہے؟ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ واقعی مغرب سے سورج نکلے گا. تو یہاں بھی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ توبہ اور اللہ سے معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے, اور اللہ کو پھر معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے جن سے کبھی کوتاہی ہو تو اللہ اس کے سامنے گڑ گڑائے, کیونکہ اللہ کو اپنی رحمت کی صفت کے اظہار میں اور یہ بتانے کے لیے کہ جو عذاب کا مستحق تھا میں اس کو خاص اپنی رحمت سے معاف کر رہا ہوں, اور خاص اپنی رحمت سے اس پر مغفرت کا معاملہ کر رہا ہوں. میری رحمت ہے جس کے سامنے چاہوں میں اظہار کروں. اس کام میں اللہ کو مزہ آتا ہے. باقی یہ سوچ کے گناہ کرنا یہ جائز نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ اول تو اتنا نیک آرڈر پہ بنوانا پڑے گا اس زمانے میں جس سے کبھی کوئی کوتاہی ہوتی ہی نہ ہو. اور دوسری بات یہ, دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر سارے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں نا جن سے کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہوتا ہو, تو اصل میں ان سے ایک گناہ ہو رہا ہے. وہ کیا ہے کہ عام طور پر ایسے آدمی میں تکبر کا گناہ پیدا ہو جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ جس شخص میں تکبر پیدا ہو جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا جذبہ ختم ہو جائے, ڈر بالکل ختم ہو جائے, تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے. تواضع والے لوگ اللہ کو پسند ہیں. اور بھی علماء نے اس کے جوابات دیے اس حدیث کے, لیکن یہ میرا موضوع چونکہ یہ حدیث نہیں ہے اس لیے میں اس بحث کو یہیں سمیٹتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اصل صفت کیا ہے؟ رحمت. آتا ہے